رقص کرتی دہشت گردی۔ ایران کے سنی اکثریتی صوبے بلوچستان اور سیستان کے علاقے پشامک کے ایک پیش امام ان دنوں ایرانی حکومت کے زیر الطاب ہیں۔ پشامک کے جامع مسجد کے پیش امام مولانا فضل الرحمان کوہی اس وقت ایرانی فرقہ وارانہ شیعہ ملاؤں کے عتاب میں آئے ہوئے ہیں۔ مولانا کوہی اس وقت فرقہ وارانہ ملاؤں کے زیر عتاب آئے جب انہوں نے جمعہ کے خطبہ میں اس بات پر اعتراض کیا کہ حکومت ایران بلوچستان اور سیستان سے تعلق رکھنے والے اہل سنت مسلمانوں کو مال و زر اور دھونس دھمکی کے ذریعے سے شام کی فرقہ وارانہ جنگ میں بھیجنا بند کرے، کیونکہ یہ جنگ فرقہ وارانہ حکومت کی پیداوار ہے جس سے ایرانی اہل سنت سمیت تمام مہذب کمیونٹیز بیزار ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کوہی کی یہ صاف گوئی ایرانی حکومت کو ایک آنکھ نہ بھائی اور ان کے خلاف ظالمانہ کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کوہی کے نائب مولانا محمد امین آسکانی کے مطابق ایرانی حکام نے بروز بدھ 30 مارچ کو مولانا فضل الرحمان کوہی کو مشہد میں واقع وجے روحانی نامی صفوی مرکز میں طلب کیا۔ مولانا فضل الرحمان کوہی سوموار 3 اپریل کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مشہد میں واقع وجے روحانیت میں حاضر ہوئے، جس کے بعد بغیر کسی مقدمہ اور ثبوت کے ان کو قید کر دیا گیا۔ ان کے قید ہونے کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں مظاہرے پھوٹ پڑے جس میں حکومتی رویے کی مذمت کی گئی اور مولانا فضل الرحمان کوہی کی جلد از جلد رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق دیگر شہروں کی طرح بلوچستان کے علاقے پشامک میں واقع پولیس سینٹر کے سامنے بھی مظاہرین کی ایک بڑی تعداد نے احتجاج کیا اور ایرانی حکومت کے فرقہ وارانہ اور ظالمانہ اقدامات کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مولانا کوہی کی رہائی کا پرزور مطالبہ کیا اور ایرانی حکومت کے ظالمانہ فعل کی مذمت کی۔ ایرانی حکومت اپنے سیاسی مخالفین کو اکثر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتی رہتی ہے، جس پر اس کو عالمی سطح پر بدنامی کا سامنا بھی ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ایران سزائے موت دینے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں پر موت کی سزا کے لیے سنی مسلمان ہونا یا پھر مقتدر ایرانی ملاؤں کا سیاسی مخالف ہونا کافی جرم ہے۔ خریزک اور کرج جیسے جیل اور ٹارچر سیل ایران کے ماتھے پر وہ بدنما داغ ہیں جن سے ایران بسیار کوششوں کے بعد بھی جان نہیں چھڑا سکا۔ اسلامی ممالک میں مظلوموں کی نصرت کے نام پر دہشت گردوں کو سپورٹ کرنا بھی ایران کا ہی شیوا ہے، جبکہ اپنے ہی ملک میں مذہبی اور سیاسی مخالفین کو تختہ دار پہ چڑھانا ایران کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ اس لیے امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ ایران کے ناپاک اقدامات کے سامنے بند باندھے تاکہ ظلم کا یہ طویل سلسلہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے۔